آج ہم یہ غور کریں گے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا جو بنایا ہے، اللہ نے ہم سب کو ایک اچھا اور سچا ایمان والا بنایا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی افضل زندگی دے کر بھیجا ہے اور کتنے اچھے نصیبوں والا بنایا ہے۔ آج ہم اس چیز کے بارے میں جانیں گے۔ آج ہم جب اپنے ایمان کو بھولے، جب ہم نے اپنے ایمان کی قیمت کو جانے ہی نہیں، تو پھر ہم خود اس کو برا کہنے والے بن گئے۔ اور جب ایک باپ اپنی اولاد کی برائی کرتا ہو، ایک مثال دیتا ہوں، ایک باپ اپنی اولاد کی برائی کرتا ہو تو پھر اور دوسرے لوگ اس کو کتنا برا کہتے ہوئیں گے۔ سوچو، جب ہم اپنے اسلام کو خود برا کہیں گے، جب ہم جانیں گے ہی نہیں، پہچانیں گے ہی نہیں، جب ایمانی قوت کو ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ ایمان ہمارا ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں ایمان کس طرح مضبوط کرنا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارے اسلام نے کن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ آج ہم کچھ اپنے بھی اور کچھ غیر بھی، جب ہم نے خود نے اس کی قیمت کو بھلا دیا تو پھر غیر تو اور زیادہ برا کہیں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ اسلام کتنا برا ہے، اس بات کو سن کر جو آج ہی ہونے والی ہے، اسلام کے بارے میں کہ اسلام نے ایمان والوں کو کس طرح کی زندگی بتانے کا حکم دیا ہے، کہ اسلام واقعی برا ہے یا اسلام خوبصورت ہے، کہ اسلام کتنا اچھا ہے، کتنا سچا ہے، کتنا بہتر ہے۔ اسلام کی برائیاں ہی ہوتی ہیں یا برائی ہے؟ اسلام کی تعریف بس ہوتی ہی یا تعریف کے قابل ہے؟ آج ہم یہ جانیں گے ان باتوں کو سن کر۔ سب سے پہلی بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ ایک بیمار کو اسلام نے کیا مقام دیا کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ ہم نے اسلام کو جانے ہی نہیں تو ہم خود برا کہنے والے بن گئے۔ ہم نے اپنی قیمت کو بھلا کر اپنا آپ کو ناکام سمجھ لیا اور ناکامی والی زندگی ہم گزارنے لگے۔ ہم خود تو برے تھے، لیکن ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو اور اپنے اللہ کو برا کہنا شروع کر دیا۔ جب ہم نے ایمان کو جانے ہی نہیں، اسلام کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی محبت کو دیکھا ہی نہیں، اللہ کے حکموں کو سنا ہی نہیں، جب ہم نے اللہ کے حکم پورے نہیں کیا، اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا، نبی کی سنتوں کو نہیں پہچانا، نبی کی زندگی کو نہیں جانا، تو پھر ہم اسلام کو برا کہنے والے بن گئے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آپس میں تعلق توڑنے کو بھی منع کرتا ہے۔ ہاں، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی دھرم کا، کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے بغض نہیں رکھنا ہے، اس کا برا نہیں چاہنا ہے، اس سے بھی محبت کرنی ہے، اس سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے، اس سے بھی پیار کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ پہلے ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے، دوسرے کی محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کو میں نے برا کہا، سنو اسلام کیسا ہے، ہمارا ایمان ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو ہمارا ایمان ہمیں کن چیزوں پر چلنے کے بارے میں ہمیں راہ دکھاتا ہے، کہ میں کسی انسان کو، پھر چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، پھر وہ اپنے مذہب کو یا دوسرے مذہب کو ہو، کسی کو حقیر نہیں جاننا ہے، کسی کو برا نہیں جاننا ہے۔ اگر کسی کو میں برا اپنے دل میں رکھوں گا تو میرے ایمان میں کمزوری ہے۔ اللہ اس پر پکڑ کر سکتا ہے کہ تم نے اس سے بغض کیوں رکھا، تم نے اس سے محبت کیوں نہیں کی، تم نے اس تک بات کیوں نہیں پہنچائی، تم نے اس تک
اللہ کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا، اللہ کی بات کیوں نہیں پہنچائی؟ ہم نے اس کو دل میں برا مانے، ہو سکتا ہے مستقبل میں آنے والے ٹائم میں وہ ہم سے زیادہ اچھا بن جائے، ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کسی سے بھی نفرت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمارا اللہ کا حکم ہے کہ سب سے محبت کرو، یعنی اچھے کام کرو، اچھے کام، برا بن کر نہیں رہنا ہے۔ یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں اس پر زندگی گزرواتا ہے کہ ہم ایمان والے تب بن کر رہیں گے جب لوگوں سے محبت کریں گے، جب لوگوں سے ملاقات کریں گے، ان کی خیریت پوچھیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کو برے کاموں سے روکیں گے، ان کو اچھے کام کرنا سکھائیں گے، ان کی مصیبت میں کام آئیں گے۔ اور جو لوگ برا کرتے ہیں، جو لوگ برا کرتے ہیں، ایمان والے ہوتے ساتھ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جو خود تو بدنام ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ ایک ایمان والے کو بدنام کرتے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، انما الاعمال بالنیات، اللہ نے ہمارا اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر رکھا ہے۔ ہماری نیت کیسی ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اگر میں تمہیں دکھاؤں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں ہر سال حج کرتا ہوں، اللہ یہ سارے ضائع کر دے گا۔ کیوں ضائع کر دے گا؟ انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیت کیا ہے؟ یہ تہجد کس لیے پڑھی جا رہی ہے؟ یہ فرض نماز کس لیے پڑھی جا رہی ہے؟ یہ حج ہر سال کس لیے کیے جا رہے ہیں؟ اگر یہ واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ شکلوں کو دیکھ کر عمل قبول نہیں کرتا ہے، اللہ محبت شکلوں کو دیکھ کر نہیں کرتا ہے، اللہ محبت عقلوں کو دیکھ کر نہیں کرتا ہے، اللہ فیصلے ہماری صلاحیتوں پر نہیں کرتا ہے، اللہ فیصلے کرتا ہے ہماری نیتوں پر۔ ہماری نیت کیا ہے عمل کرنے کی؟ میں حج کر آ رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اگر اس میں دکھاوا ہے، اگر اس میں یہ چاہت ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ میری عزت کریں گے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، تو پھر اللہ اس کا حج قبول نہیں کرے گا، اگر اللہ کے رضا کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ تہجد پڑھتا ہے کہ لوگ اس کو تہجد گزار کہیں، لوگ اس کو عابد کہیں، لوگ اس کو اچھا کہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھیں، تو اس کی تہجد قبول نہیں ہے۔ اگر یہ دکھاوے کی نیت سے تہجد پڑھ رہا ہے، اگر یہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ اس کو 5 وقت کا نمازی کہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھیں، لوگ اس کو اچھا عبادت گزار سمجھیں، لوگ اس کو نیک متقی پرہیزگار سمجھیں، لیکن اللہ اس کی ہر نیت سے، اللہ ہم سب کی ہر نیت سے باخبر ہے، وہ فیصلے نیتوں پر کرتا ہے۔ میرا بندہ اور میری بندی ایک مالدار ہو یا کمزور ہو، کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، اس کا عمل کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے اور عمل کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، اللہ اس پر عمل قبول کرتا ہے، اس پر عمل قبول کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت غلط ہے، اللہ عمل قبول نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں اس بات کے بارے میں، یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ یہ ایمان والی زندگی گزارنا، ایمان والے بننا، اللہ کے حکم پر چلنا، یہ ہے ہمارا اسلام۔ جو اسلام کے رول فالو کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس کو کامیاب کرے گا، اور جو دکھاوے کا بنے گا، جس کو منافق کہا جاتا ہے، تو اللہ اس کو اوندم جہنم میں پھینک دے گا، نہیں کرے گا اس کی عبادت کو قبول، وہ کتنا بڑا حاجی ہو، کتنا بڑا نمازی ہو، اگر اس کے اندر دکھاوا ہے نہیں کرے گا۔ اب بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کتنے مسلمان ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، داڑھی ٹوپی کرتے والے بھی ہیں، حافظ مولوی بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، لیکن وہ پھر بھی غلط کام کرتے ہیں۔ کیا غلط کام کرتے ہیں؟ کیا غلط کام کرتے ہیں؟ تھوڑا غور کریں اس بات کے بارے میں، غور۔ ایک دکھنے والا اچھا انسان وہ سود کے کام بھی کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، حسد بھی رکھتا ہے، بغض بھی رکھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، 2 نمبری بھی کرتا ہے، سارے غلط کام کرتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ سارے غلط کام کرتا ہے، حالانکہ 90% لوگ نہیں کرتے، 99 بل کر نہیں کرتے۔ جو کرتے ہیں، ایک کہاوت ہے کہ ہر داڑھی ٹوپی والا غلط نہیں ہوتا،
ہر داڑھی ٹوپی والا غلط نہیں ہوتا، لیکن کوئی غلط انسان داڑھی ٹوپی رکھنا شروع کر دیتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، ٹوپی پہننا شروع کر دیتا ہے، اس سے سب بدنام ہو جاتے ہیں، سب بدنام ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک عالم بھی، ایک عابد بھی، ایک متقی بھی، ایک پرہیزگار بھی، ایک اللہ کا فرمان بردار بھی اگر غلط کرتا ہے، اگر رولوں کو توڑتا ہے، یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے زنا کی طرف نہیں جانا ہے، سودوں کے کاروبار نہیں کرنے ہیں، زناحوں کے اڈے آباد نہیں کرنے ہیں، غلط کام نہیں کرنے ہیں، چوری نہیں کرنی ہے، ڈاکے نہیں ڈالنا ہے، لوگوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ غلط معاملہ نہیں رکھنا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا ہے، لوگوں سے لڑائیاں نہیں لڑنی ہے، کسی کے دل کو نہیں دکھانا ہے، کسی کے ساتھ غلط رویہ پیش نہیں ہونا ہے، کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو جو طے کیا ہے، جو اعمال والا دن ہے، وہ ہر انسان کے لیے ہے، پھر وہ کتنا ہی عابد ہو، کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، یا کتنا ہی بڑا جاہل ہو، کتنا ہی بڑا بے وقوف ہو، اللہ نے پھر اس دن کو طے کیا ہے، سب کا پھر اس میں فیصلہ ہونا ہے۔ تو ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر غلط کام سے بچو۔ بتاؤ غلط کام سے بچنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے شراب مت پیو، لیکن بہت مسلمان شراب پیتے ہیں، ہم کہاں منع کرتے ہیں کہ نہیں پیتے، بہت مسلمان پیتے ہیں، لیکن دن طے ہے، ان کی پکڑ ہونی ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والے ہیں تو یہ بچ جائیں گے، اللہ پکڑ کرنے والا ہے۔ اب بہت لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ کہتے بھی ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، ہمیں اللہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے، ہاں اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن ہم نے رحمان نام سنا ہے، رحیم نام سنا ہے، کیا ہم نے یہ نہیں سنا اللہ بڑے غصے والا ہے، اللہ جل جلالہ، اللہ جلال والا بھی ہے؟ ہم نے رحمان سنا، رحیم سنا، جلال والا نہیں سنا، غصے والا نہیں سنا، اللہ خوش ہوتا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ ہم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ نے بڑی خوبصورت جنت بنائی ہے، بڑی عالیشان جنت ہے، کہ ہم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ نے بڑی خوفناک جہنم بھی بنائی ہے، ایک دہکتی ہوئی جہنم۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ جنت میں عالیشان چیزیں ہیں، بڑی عالیشان۔ ہم نے یہ نہیں سنا ہے کہ جہنم کے انگارے کیسے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جہنم کے انگارے جب اوپر اٹھتے ہیں تو محل نما معلوم ہوتے ہیں، محل نما، کیسے انگارے ہیں دیکھو۔ ہم نے سنا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، کہ ہم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ پکڑ بھی کرنے والا ہے۔ سنا ہے نہ سنا ہے؟ اگر پکڑ کر لیا تو کیا ہوگا؟ ہم نے سنا ہے معاف کرنے والا، لیکن پکڑ بھی کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اگر پکڑ کر لی تو کیا ہوگا؟ اب مجھے بتاؤ، ہم یہی امید رکھیں کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، پکڑ کر لی پھر کیا کریں گے؟ اور آپ اب اس چیز پر غور دیں، اس چیز پر غور دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ حساب کتاب کا دن رکھا ہے، وہ کیوں رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے؟ کہ اس کے بندوں کو انصاف مل سکے۔ جب اللہ سب کا انصاف کرے گا، سب کا حق ادا کرے گا، تو جو اللہ کا بندے سے حق ہے، جو بندے کا اللہ پر حق ہے، اللہ اس کو نہیں کرے گا کیا؟ بتاؤ۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا، کسی کو ناحق ستایا، کسی پر ظلم کیا، کسی کے مال کو میں نے مار کر رکھا اپنے پاس، یعنی کسی کا حق میں نے داب لیا، کسی کے مال کو اپنے پاس رکھ لیا اور دیا نہیں، کسی پر ظلم کیا، کسی کو ستایا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی، کسی کو ناحق مارا، تو کل اللہ اس بندے کو بدلہ دلائے گا مجھ سے، میری نیکیاں اس کو جائیں گی، پھر اس کے برے اعمال میرے اوپر پڑیں گے، پھر اللہ فیصلہ کرائے گا۔ اب جب اللہ بندوں کا فیصلہ کرائے گا، ایک دوسرے کا فیصلہ کرائے گا، تو پھر اللہ اپنا فیصلہ نہیں کرے گا؟ بتاؤ۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، نوکر ہیں، ہم پر اللہ کا حکم فرض ہیں۔ اللہ کہے گا میرے بندے، میں نے نماز فرض کی، کیوں نہیں پڑھی؟ حقوق ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بھی ہم پر، ہم اللہ کی ماننی پڑے گی۔ جو اللہ کے ہم پر حکم ہیں
نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، اللہ کے برابر کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ پر یقین رکھنا، تو ہمیں رکھنے پڑیں گے نا۔ اور جب ہم ان کو توڑیں گے تو پھر اللہ ہمارا کیا کرے گا؟ ہم حکم توڑیں گے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے حقوقوں کو توڑیں گے، نہیں ادا کریں گے، تو پھر اللہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، وہ دن حساب کتاب کا دن ہے، حساب کتاب کا۔ تو ہم کسی کو دیکھ کر کسی کے مذہب کو، کسی انسان کو غلط نہ کہیں، یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا کہ کسی کے دھرم کو، کسی کے مذہب کو یا کسی مذہب کے انسان کو غلط کہو، غلط سمجھو۔ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا ہے کسی کے مذہب کو غلط نہ کہو۔ ہمارا جس طریقے سے ہمارا مذہب ہمارے لیے اچھا ہے، اسی طریقے سے ان کا مذہب ان کے لیے اچھا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب پر یقین رکھیں، اپنے مذہب کو اچھا سمجھیں، برا نہ سمجھیں۔ اگر ہم ہی برا کہیں گے تو لوگ پھر کیا سمجھیں گے بتاؤ؟ اگر فیملی کا ممبر اپنے ممبرز کی برائی کرے تو وہ تو لوگوں کے سامنے اور زیادہ برا ہو جائے گا۔ اگر ہم ایمان والے اپنے اسلام کو بدنام کریں، اپنے اسلام کی مذاق اڑائیں، تو پھر غیر کیا سمجھے گا؟ اس سے غیر کیا اثر لے گا بتاؤ؟ سنو، اسلام نے ہمیں جینا سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام سکھاتا ہے کسی کے ساتھ غلط نہ کرو، کوئی بیمار ہو جائے اس سے پوچھنے جاؤ۔ آج ہمارے کیا حال ہیں؟ ہم تو بیماری خیریت لیتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے بیمار کی خیریت لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم نے جانے نہیں کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ اگر ہم نے اسلام کے رول فالو کرنا شروع کر دیا، اگر ہم نے اسلام کو پہچان لیا، تو اللہ کی قسم زندگی بھی خوبصورت ہوگی، دنیا بھی خوبصورت ہوگی، اور جن کو تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے وہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ ہم اسلام کو جانے تو صحیح، پہچانے تو صحیح۔ سنو اللہ کے نبی کی حدیث سنو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے 5 اعمال ایک دن میں کیے اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اب سنو 5 اعمال کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جس شخص نے 5 اعمال ایک دن میں کیے اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ سنو نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 بیمار کی عیادت کرنا۔ بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی یعنی خیریت لینا، اس سے پوچھنا، اس سے ملنا۔ ہمیں بغض کرنا نہیں سکھایا ہے، اس سے نفرت کرنی نہیں بتائی ہے کسی بھی انسان سے۔ بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کی، روزہ رکھا، جمعے کی نماز کے لیے گیا اور غلام آزاد کیا۔ کیا فرمایا؟ بیمار کی عیادت کی، جنازے میں شرکت کی، روزہ رکھا، جمعے کی نماز کے لیے گیا اور غلام آزاد کیا۔ غلام آزاد کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ جس نے غلام آزاد کیا، بیمار کی عیادت کی، جمعے کی نماز کے لیے گیا، روزہ رکھا، جنازے میں شرکت کی۔ اتنے سارے کام ہمیں کرنے کے لیے بتائے جن پر جنت کا وعدہ ہے۔ یوں نہیں کہا کہ فلاں سے بغض رکھو، اس سے حسد کرو، اس سے لڑائی کرو، اس کو برا کہو، اس کے ساتھ غلط کرو، یوں نہیں کہا۔ بیمار کی عیادت کی، جنازے کے ساتھ بھی جانے کے لیے کہا کہ جنازے میں شرکت کی، ہاں روزہ رکھا، جمعے کی نماز کے لیے گیا، غلام آزاد کیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھو ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ غلاموں کو بھی آزاد کرو، غلام آزاد کیا۔ یہ اسلام جب ہم جانیں گے تو ہم پہچانیں گے کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اسلام ہمیں آپس میں بھائی چارہ بڑھواتا ہے، بھائی چارہ کرنا سکھاتا ہے کہ سب کے ساتھ محبت سے رہو، سب کے ساتھ پیار سے رہو، سب کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارو، سب کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، سب سے محبت کا اظہار کرو، سب سے محبت کرتے ہوئے زندگی بتاؤ۔ ہمیں یہ اسلام سکھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کو عیادت کرتا ہے، سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مسلمان سے ملاقات کرنے کا کیا اجر ملتا ہے، کیا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اسے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔ دیکھو یہ ہے اسلام جس نے یہ انسانوں کے مقام رکھے۔ ملاقات کرنے پر، صرف ملاقات عیادت کرنے پر، تو ان کے ساتھ بھلائی کرنے پر، ان کے کام آنے پر، ان سے محبت کرنے پر، ان کے ساتھ محبت سے زندگی بشر کرنے پر اللہ کیا اجر دے گا، سوچو تو صحیح۔ آج ہم نے اسلام کو پہچانا ہی نہیں ہے تو آج ہم بدنام کرتے ہیں، آج ہم نے جانا ہی نہیں ہے تو آج ہم بدنام کرتے ہیں، آج ہم اللہ کے حکموں سے دور، نبی کی سنتوں سے دور، ہم نے اپنی قیمت کو بھلا دیا۔ جب ہم اپنی قیمت کو ہی نہیں جانتے ہیں تو ہم کچھ پہچانتے نہیں ہیں، پھر بس برا بھلا کہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہوش میں آمیں، ہوش میں آمیں، اپنی ان عقلوں کا استعمال کریں۔ اسلام برا مذہب نہیں ہے، اسلام جینا سکھاتا ہے، محبت کرنا سکھاتا ہے، زندگی اچھی کرنا سکھاتا ہے۔ جس چیز سے انسان کی زندگی کو نقصان پہنچے، اسلام اس چیز سے ہمیں روکتا ہے۔ اسلام میں اس قدم کو حرام کیا ہے جو انسان اپنی زندگی کے ساتھ غلط کرتا ہے، اپنے ساتھ غلط کرتا ہے، اس قدم کو حرام کیا ہے کہ غلط قدم نہیں اٹھانا ہے، حرام کام کی طرف نہیں جانا ہے، دو نمبری نہیں کرنی ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اور جو کرتا ہے وہ اسلام کے رولوں کو توڑتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے۔ اچھے بھی کرنے والے، برے بھی کرنے والے ہیں، لیکن بس ہم نے بدنامی کرنا سیکھا، ہم نے بھائی چارہ ختم کر دیا، ہم نے اپنے ایمان کو پہچانا ہی نہیں، اپنی قیمت کو پہچانا ہی نہیں، تو آج ہم برا بھلا کہنے والے بن گئے۔ اسلام کتنا برا ہے، ہمیں اس بات کو سن کر ہی پتہ لگ گیا ہوگا کہ اسلام کتنا برا ہے۔ جو اس کو برا کہتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، وہ صحیح سے اپنے ایمان کو پہچانتے یا نہیں پہچانتے ہیں۔ آج ان لوگوں نے اسلام کو جانا ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ جو برا بھلا کہتے ہیں، ورنہ دیکھو تو صحیح ہمارا اسلام کیا نہیں سکھاتا ہے، بھائی چارہ کرنا سکھاتا ہے، برے کاموں سے دور رہنا سکھاتا ہے، کسی کو تکلیف دینے سے روکتا ہے، غلط قدم اٹھانے سے روکتا ہے، ہر اس غلط کام سے روکتا ہے جو کسی بھی انسان کے لیے صحیح نہیں ہو۔ انسان تو انسان، بے وجہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اور اسلام کس طرح سکھاتا ہے؟ جو اللہ کے حکم ہے وہ اسلام میں فالو کرنے پڑیں گے ہمیں۔ اسلام یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے حکموں کو پورے کرنے ہیں، اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، کس طرح کی زندگی بشر کرنے کے لیے ہمیں بتاتا ہے، ہمیں اس چیز کو جاننا ہوگا کہ اللہ کے حکم پر ہمیں زندگی لے کر آنی پڑے گی، نبی کی سنت پر زندگی لے کر آنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بھی محبت کی ہے، دشمنوں سے بھی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہیں ایمان والے انسان۔ آج ہم ایمان والے تو ہیں، بس نام کے بن کر بیٹھے ہیں، نام کے ایمان والے ہیں۔ آج ہم دیکھیں تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بھی محبت کی ہے۔ جب اللہ کے نبی کو لوگوں نے پتھر مارے، اللہ نے جبرائیل کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا، حالانکہ آپ کو اجازت ہوئی کہ آپ جو کہیں یا آپ کے حکم کی تعمیل کرے، آپ حکم دیں، یہ ان کو سبق سکھا دے۔ یعنی فرشتہ ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، جنہوں نے آپ کو ستایا، یہ ابھی ان کی عقل ٹھکانے لگا دے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ آپ کے ساتھ کتنا غلط برتاؤ کیا، بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ رحمت للعالمین، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ لوگوں پر ظلم کرنے نہیں آئے، آپ لوگوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں، لوگوں کا برا نہیں چاہتے ہیں، آپ سب سے محبت کرتے ہیں، پیار کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں، محبت کرنا سکھاتے ہیں، آپ آپس میں بھائی چارہ بڑھواتے ہیں، ہم سب کو صحیح راہ پر لاتے ہیں۔ آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے میرے نبی کے اخلاق کہ آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کیا، بدلہ نہیں لیا، معاف کیا۔ اور آج ہم ان کو امتی ہوتے ساتھے، آج ہم اپنے برا کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو، آج ہمارے ساتھ کوئی غلط کر دے، ہم اس کے ساتھ کس رویے سے پیش آتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں،
ہم اسلام کو جانیں، پہچانیں، سمجھیں اسلام کے بارے میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ بیمار کی عیادت، اللہ کتنا ہمیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی یعنی خیریت لیتے رہیں، ان سے محبت رکھیں، نفرت نہ کریں۔ اور سنو، جو صبح یا شام مسجد جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، جو کسی حاکم کے پاس اس کی مدد کے لیے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اور جو اپنے گھر میں اس طرح رہتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ ہمارے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کو برا نہیں کہنا ہے، کسی کی بات یعنی دل میں بری نہیں رکھنی ہے، کسی کی غیبت چغلیاں نہیں کرنی ہے۔ یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان والے۔ اب ہم غور کریں کہ اسلام کیسا ہے، اللہ کے نبی کیسے تھے، اللہ کے حکم کیسے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ایمان والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایمان والے اچھے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جیسا آج ہم ہیں۔ ذرا غور کریں کہ اسلام اچھا ہے یا برا ہے، یا ہم ہی نے اس کو برا سمجھا ہے، ہم اس کو برا مان کر بیٹھے ہیں۔ ذرا دیکھیں اسلام غلط نہیں ہے، اسلام اچھا ہے، بہتر ہے، اور اسلام بہت پیارا مذہب ہے۔ ہم ذرا غور تو کریں، ہم ہی بھٹک گئے، ہم نے اسلام کو نہیں پہچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کی زندگی سکھائی ہے، کس طرح کی زندگی بتائی ہے، اور آج ہم نے اپنی زندگی کس طرح کی بنا لی ہے۔ اللہ کے حکم کیسے ہم نے کن کو فالو کیا ہے، بس ہم نے اسلام کو برا سمجھا، برا جانے، کیونکہ ہم نے اسلام کو پہچانا ہی نہیں ہے، اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم بھٹک گئے، غافل ہو گئے، دور ہو گئے اللہ کے حکموں سے، اور نبی کی زندگی سے دور ہو گئے۔ آج ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ نبی کی زندگی کیسی تھی، کیسے آپ کے اخلاق تھے، اور ہم نے کن باتوں کو فالو کیا، کن چیزوں کو فالو کیا۔ ہم تھوڑا جانیں، دیکھیں تو صحیح۔ آج ہم نے غلط طریقے سے پہچانا اسلام کو، اپنے ایمان کو، اپنی ہم نے قیمت کو بھلا دیا، ہم نے بھلا دیا اپنے آپ کو، بھلا دیا اپنی قیمت کو، بھلا دیا اپنے اسلام کو۔ تو آج ہم باغی بن گئے، دشمن بن گئے، برے انسان بن گئے۔ اور جب ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، تو ہم غافل ہو گئے، ہم بھٹک گئے، ہم گمراہی کی طرف دوڑ گئے۔ پھر نہ تو ہم نے اپنی قیمت کو جانا، نہ اللہ کے حکم کو پہچانا، نہ نبی کی زندگی کو جانا۔ تو پھر ہم کس کو پہچان کر کس کی اچھائی کریں، کس کی برائی کریں؟ جب پہچانا ہی نہیں ہے تو تعریف کہاں سے ہو، پہچانا ہی نہیں ہے تو کہاں سے اس کو اچھا کہیں، پہچان ہی نہیں ہے تو کہاں سے اس کو ہم اچھا جان کر اس پر زندگی بسر کریں؟ بتاؤ۔ آج برا کہنے والوں نے جانا ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ جس نے اسلام پر ریسرچ کی، جس نے اسلام کو جانا، پہچانا کہ اسلام کیسا مذہب ہے، اسے بھی اسلام سے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی اسلام سے محبت کرتا ہے۔ بس ہمیں اچھے سے جاننا ہے، ہمیں اسلام کو پہچاننا ہے۔ اے ایمان والو، تھوڑا غور کرو کہ ہمارا اللہ کیسا ہے۔ تھوڑی فکر تو لو اس ایمان کی جو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، ایمان کی، جس ایمان کی دولت سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے، آپ کو نوازا ہے۔ اس ایمان کے فکر مند تو ہوں میں، ذرا جانے تو صحیح کہ ایمان کیا ہے، کس طرح کی زندگی ہمیں بشر کرنی ہے۔ اور آج ہم کیا بن کر بیٹھ گئے؟ بیمار سے ملاقات کرنا بھی کتنا بڑا ثواب ہے، غلام آزاد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، اللہ کے کام کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے، ہم غافل ہو گئے، بھٹک گئے، دور ہو گئے۔ ارے میرے بھائیو، ہوش میں ہم ان باتوں کو سن کر تھوڑا غور کریں کہ اسلام کتنا برا ہے، کتنا برا ہے۔ غور کریں، اسلام برا ہے یا ہماری سوچ بری ہے؟ اسلام برا ہے یا ہم برے ہیں، ہماری عقل بری ہے، ہماری جو سوچ ہے وہی گمراہ ہو گئی تھی۔ اسلام ہمیں ایسے کام نہیں سکھاتے، ایسی باتیں نہیں بتاتے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچے، نہیں سکھاتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ ہم اسلام کے جاننے والے تو بنیں۔ اب ذرا غور کریں، جو اسلام نے ہمیں رول بتائے ہیں، جو اسلام میں رول فالو کرنے ہمیں ہیں، کیا ہم پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، اللہ کے حکم پورے کر رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں، ایک اچھے ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھنا وہ قیامت کا دن سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ یاد رکھنا، کتنے اچھے بن جاؤ، پھر طے ہے، نیتوں پر فیصلے ہیں
कैसे मुसलमान बनकर बैठे हैं, कैसे ईमान वाले बनकर बैठे हैं। किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी को गलत नहीं समझना है, किसी को गलत नहीं कहना है। ये है हमारा इस्लाम, ये है इस्लाम। जरा देखें तो सही इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है। हम थोड़ा गौर तो करें। आज हमने भुला दिया अपनी कीमत को, भुला दिया अपने मज़हब को, भुला दिया अपनी ज़िंदगी को, भुला दिया अल्लाह के हुक्म को, भुला दी नबी की सुन्नत को। तो हम कैसे इंसान बन गए। जरा गौर करें, देखें और गौर करें अपनी ज़िंदगी के बारे में कि हमें कैसा बनना था और आज हम कैसे बनकर बैठे हैं, कैसे हम बन गए हैं।